بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب حضرت عبد المطلب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے تو ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ اس وقت عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں گے تو میں ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ اس زمانے میں عرب اس طرح کی منتیں مانتے تھے۔ عرب کے یہاں اولاد کی کثرت بہت ہی فخر کی بات ہوتی، اور اگر بیٹوں کی تعداد زیادہ ہو تو وہ اور بھی زیادہ فخر کیا کرتے تھے۔ ولید بن مغیرہ کے متعلق قرآن پاک کی سورہ مدثر میں آتا ہے، اور ہم نے اسے ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے دیے۔ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ کے 11 بیٹے تھے، اور وہ تمام 11 اس کے ساتھ ہی تھے۔ یہ ولید بن مغیرہ خود بھی بہت طاقتور آدمی تھا، اور اس کے بیٹے اس کے دست و بازو بنے ہوئے تھے۔ گویا کہ اولاد کی کثرت اور اولاد کا ساتھ موجود ہونے کو قرآن کریم نے بطور نعمت بیان فرمایا ہے۔ بیٹوں کی اس اہمیت کے پیش نظر حضرت عبد المطلب نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں 10 بیٹے اور عطا فرمائے گا تو وہ اس میں سے ایک بیٹا راہ خدا میں قربان کر دیں گے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت عبد المطلب اپنی مانی ہوئی یہ منت بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا کیے۔ وہ ایک رات خانہ کعبہ میں سو رہے تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نظر آیا اور اس نے کہا کہ اے عبد المطلب، اپنی وہ نظر پوری کیجئے جو آپ نے اپنے رب سے مانی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے نیند سے بیدار ہوتے ہی اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ انہوں نے اپنی نظر اور خواب کے متعلق بتایا تو بیٹوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی نظر پوری کر لیں۔ اس وقت بہت سے کام قرآن اندازی کے ذریعے کیے جاتے تھے، اس لیے حضرت عبد المطلب نے اپنے سارے بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا، اور قرعہ میں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکل آیا۔ قرعہ نکلنے کے بعد حضرت عبد المطلب کے لیے اس نظر کو پورا کرنا ضروری تھا، اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ کو ساتھ لیا اور ذبح خانے کی طرف چل دیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس بات پر ان کی بہنیں وغیرہ بہت روئیں اور شور مچایا کہ کچھ اور انتظام کر لیں اور حضرت عبداللہ کو لے کر نہ جائیں۔ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا اور اس کو ذبح کرے گا۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اس سے مسئلہ بیان کریں۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحبزادے کے ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور حضرت عبداللہ بھی ذبح ہونے سے بچ جائیں تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے۔ حضرت عبد المطلب نے اس تجویز کو قبول فرما لیا۔ جب حضرت عبد المطلب اس کاہنہ کے پاس پہنچے تو کاہنہ نے ان کی بات سن کر انہیں دید کا مشورہ دیا۔ اس زمانے میں مکے میں دید 10 اونٹوں کے برابر ہوا کرتی تھی۔ جب کاہنہ کو یہ معلوم ہوا تو اس نے مشورہ دیا کہ آپ پھر سے حضرت عبداللہ اور اونٹوں کا نام لکھ کر قرعہ ڈالیں۔
اگر عبداللہ کا نام کا قرآن نکلے تو دیپ کے اونٹوں میں 10 اونٹ اور شامل کرتے جائیں، اور جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 اونٹ اور شامل کرتے جائیں، اور جب تک حضرت عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 اونٹ اور شامل کرتے جائیں، اور جب اونٹوں کا نام نکلے تو پھر جتنے عبداللہ کے نام کے قرے نکلے ہوں گے ان کے برابر 10 اونٹ ملا کر اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں، اور پھر اللہ سے مانی گئی منت کی ادائیگی کا فریضہ پورا ہو جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے، اور حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندیزی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ 10 اونٹ زیادہ کیے، اور جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو تب اونٹوں کا نام کا قرعہ نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبدالمطلب کو مبارکباد دی۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرعے کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا، اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرعہ نکلا۔ تب حضرت عبدالمطلب نے تکبیر کہی اور صفا و مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ حضرت عبدالمطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو دوسروں تک شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔